بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 مثالیں میں آپ کو ابھی فی البدی دے سکتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ سہل خراسانی پہنچے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، قیام کیجئے ابو جعفر منصور دبانقی کے خلاف، قیام کیجئے بنی امیہ کے خلاف۔ آپ کے چاہنے والوں آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں، آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں جی۔ قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، میں تو آپ کے حکم پر جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، ہونے کی نہیں ہیں۔ یہ باتیں بہت مشکل ہیں، ان باتوں میں یہ نعرے ضرور ہو سکتے ہیں جی۔ حضرت نے فرمایا اچھا خراسان ہمارے شیعوں سے بھرا ہوا ہے، تو تم جو پیغام لے کر آئے ہو تم تو اور زیادہ، میری یہ الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں جی، تم تو زیادہ ان سے پکے شیعہ ہو گئے جب خراسانیوں کا پیغام لے کر آئے ہو۔ حضرت نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا تنور روشن کرواؤ۔ جب آگ روشن ہو گئی حضرت نے فرمایا اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے مولا بتا کر نہیں آیا کہ واپس نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، میں بتا کے آیا ہوتا کہ میں تو جلنے جا رہا ہوں۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سامنے سے ایک شخص گزرتے ہوئے آواز دے کر سلام کرنے لگا، جس کا نام ہارون مکی لکھا ہے۔ اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا بار تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا۔ دور سے آواز دے کر کہا اے ابن رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ حضرت نے فرمایا ہارون آگ روشن ہے، تندور جل رہا ہے، اس میں بیٹھو گے؟ کہا مولا آپ کا حکم ہے۔ ہاں میرا حکم ہے۔ لکڑیاں پھینکی اور جا کے تندور میں کود گئے۔ نور علی نور، یہ کہ امام نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اس کا ڈھکنا ڈھک دو، تندور کو بند بھی کر دو۔ اور یہاں ہاں بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے؟ اب ذرا خراسان کے حالات بتاؤ، کتنے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے؟ حضرت نے سہل خراسانی سے گفتگو کو آگے بڑھایا، مگر ان کا دل وہاں لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے مولا اس کی خبر لیجئے جی، اب تو بھن گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ حضرت نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اس کا ڈھکنا ہٹایا تو آگ جل رہی تھی، مگر وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بھائی صرف آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں پڑی ہے، آگ کے ٹھنڈے پڑنے کے واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہیں۔ یہ مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں کر لوں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بہت سارے لوگوں نے بسم اللہ کہنے والوں کو دیکھا ہے۔ مجھ سے تو داڑھی نہیں رکھی جا رہی بھائی، مجھ سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی، مجھ سے تو واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، میں تو خمس دینے کو تیار نہیں ہوں، میں تو حج پہ جانے کو تیار نہیں ہوں۔ برا لگ رہا ہے؟ کہو نا نہیں لگ رہا۔ کیسے ساتھ چلوں گا ان کے کہنے پر؟ تو میں واجبات کو کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، محرمات سے بچنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے مولانا اچھا گھرانہ ہے، بس آ گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جان جائے گی، اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمیں نفس مارنا پڑے گا۔ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، قرآن کی آیت پڑھ دی بھائی، انہوں نے اپنا مطلب نکال لیا ہے۔ انکار کرنا قرآن مجید کی آیات کا، انکار کرنا صحیح اور سالم حدیثوں کا، یہ اگر میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو شاید طبیعتوں پہ گرانی نہ آ جائے، کفر تک ہمیں لے جائے گا۔ میں ایک دن اپنا نفس مارنے کے بدلے میں کفر اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، ان کے حکم پر عمل کرنا۔ لہٰذا میں نے پہلے کہا، جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جتنی صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں سب مختلف ہیں، صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں، اب سنیں، جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو حضرت نے فرمایا من کانا بادلا فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فلیرحل معنا، وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ جو اپنے نفس سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جو اپنی انا سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، وہ نعرہ تو ہمارے حق میں لگائے گا مگر ساتھ نہیں چل پائے گا۔ کیوں ہم یہ بار بار دہرا رہے ہیں؟ کیوں جناب زینب نے ہمیں نظام عزاداری دیا ہے؟ اس لیے کہ اب یہ ایک حسین کو آنا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کل والے حسین کا ساتھ نہیں دیا گیا
تو ابھی حسین باقی ہے. بار بار مجلس میں آؤ, بار بار اس دروازے پر بیٹھو, اپنے وجود کو اسمع افہم, سنو سمجھو, سنو سمجھو. کبھی آئینے میں جا کے دیکھو, کبھی اپنے آپ سے باتیں کرو, کبھی مراقبہ کرو, کبھی محاسبہ کرو, کبھی مصلی پر بیٹھ کے تنہائی میں اور کبھی بیابان میں جا کر اپنے آپ پہ غور کریں. میرے مولا حسین فرماتے ہیں وہ شخص ناکام نہیں ہوگا جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہو. جب وہ بستر پر لیٹے تو کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کرنے کے سے پہلے, سونے سے پہلے 10 منٹ سے زیادہ کا دورانیہ نہیں چاہیے. سارے دن میں نے آج کتنے حرام کیے ہیں, کتنے جائز کام کیے ہیں. جو حرام کیے ہیں وہ کل نہیں کروں گا, اور جو میں نے صحیح کیا ہے وہ اسے دوبارہ تکرار کروں گا. یہ محاسبہ اگر میں 10 منٹ کا بھی کر لوں عزیزان گرامی, میرے کل آنے والی صبح آج کی صبح سے مختلف ہو جائے گی. صلوات ہدیہ کریں نبی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.